حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی ایک بہت اہم سورۃ الواقعہ پر بات کریں گے۔ یہ سورت ایک ایسے دن کی تصویر کھینچتی ہے جو یقینی طور پر آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ یہ سوال کہ جب دنیا ختم ہوگی تو کیا ہوگا، یہ شاید انسانیت کے سب سے پرانے سوالوں میں سے ایک ہے۔ سورۃ الواقعہ اسی ایک بنیادی سوال کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حتمی جواب دیتی ہے۔ سورت کا آغاز ہی ایک بہت ہی زبردست، ایک بہت ہی فیصلہ کن اعلان سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہاں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اس کی حقیقت میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں۔ سورت کا نام ہی الواقعہ ہے، اس کا مطلب ہی ہے وہ واقعہ جو ہو کر رہے گا۔ تو یہ نام ہی دراصل اس کے پورے مرکزی خیال کی بنیاد رکھ دیتا ہے، ایک ایسا دن جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں جو غور کرنے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ قیامت کو ایک امکان یا تھیوری کے طور پر پیش نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک ایبسولوٹ ریالٹی، ایک طے شدہ حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ گویا یہ کوئی بحث کا موضوع ہی نہیں، بلکہ ایک فیصلے کا اعلان ہے جو بس سنایا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہوگا، یہ پوری کائنات کو جڑ سے ہلا کر رکھ دے گا۔ قرآن کی آیات کے مطابق زمین میں ایک شدید زلزلہ آئے گا، وہ لرز اٹھے گی اور بڑے بڑے پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو کر دھول بن جائیں گے۔ یہ کائنات کے پورے نظام کی ایک مکمل تبدیلی کا منظر ہے۔ اچھا، تو ایک طرف کائنات میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، اور دوسری طرف اسی کے ساتھ انسانیت کی تقدیر بھی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ اس دن اس دنیا کے سارے اصول، سارے معیار، سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ قرآن اس عظیم الٹ پھیر کو ایک بہت ہی مختصر لیکن گہری آیت میں بتاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ واقعہ پست کرنے والا ہے اور بلند کرنے والا بھی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہی بدل جائے گا۔ وہ لوگ جنہیں دنیا میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا انہیں گرا دیا جائے گا، اور وہ لوگ جنہیں شاید نظر انداز کیا جاتا تھا انہیں بلند کر دیا جائے گا۔ تو اس عظیم تبدیلی کے بعد کیا ہوگا؟ تمام انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر 3 بالکل واضح گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور یہی تقسیم ان کے حتمی انجام کا فیصلہ کرے گی۔ جی ہاں، صرف 3 گروہ، نہ کم نہ زیادہ۔ پوری کی پوری انسانیت انہی 3 گروہوں میں سے کسی ایک کا حصہ بنے گی۔ یہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ یہ ہیں دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سبقت لے جانے والے۔ اور یاد رہے، ہر گروہ کی پہچان اور ان کا انجام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ تو سب سے پہلا گروہ ہے اصحاب الیمین، یعنی دائیں ہاتھ والے۔ ان کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو قرآن کی زبان میں عزت اور کامیابی کی ایک بہت واضح نشانی ہے۔ ان کے بالکل مخالف ہیں اصحاب الشمال، یعنی بائیں ہاتھ والے۔ ان کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، جو ذلت، رسوائی اور ناکامی کی حتمی علامت ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور سب سے خاص گروہ، سابقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے میں اور پھر اس کی راہ میں قربانیاں دینے میں سب سے آگے تھے۔ انہیں سب سے اونچا درجہ دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کامیاب گروہوں کا انعام کیا ہوگا؟ قرآن اس کی تفصیلات بتاتا ہے، اور سب سے پہلے سب سے بلند درجے والے گروہ یعنی سابقون کا ذکر کرتا ہے۔ سابقون کے انعامات وہ انتہائی پرتعیش اور خاص ہیں۔ قرآن جنت کی ایک ایسی تصویر کھینچتا ہے جہاں وہ جواہرات سے سجے تختوں پر ہوں گے، جہاں لذیذ ترین کھانے اور پاکیزہ مشروبات ہوں گے، اور بہترین ساتھی۔ یہ دراصل اللہ کے قرب کا سب سے بڑا انعام ہے۔ پھر آتے ہیں اصحاب الیمین۔ ان کے لیے جنت کو ایک سرسبز و شاداب، پرامن اور بہت بڑے باغ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سوچیں، ہر طرف بہتے ہوئے پانی، گھنے سائے اور بے شمار پھل، یہ مکمل سکون اور فراوانی کی تصویر ہے۔ اب اس خوبصورت منظر کے بعد رخ مڑتا ہے
اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والوں کے انجام کی طرف، جو ان انعامات سے بالکل متضاد ہے۔ اس تیسرے گروہ کی سزائیں اتنی ہی شدید بتائی گئی ہیں جتنے پہلے دو گروہوں کے انعامات شاندار تھے۔ یہاں جھلسا دینے والی ہوا کا ذکر ہے، کھولتے ہوئے پانی کا اور زخوم جیسے کڑوے درخت کا۔ یہ سب شدید تکلیف اور اذیت کی منظر کشی کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں، جب ہم تینوں گروہوں کے انجام کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف نعمتوں بھرے باغات ہیں تو دوسری طرف جھلسا دینے والی آگ اور تکلیف۔ یہ دراصل ہمارے اعمال اور ان کے نتیجے کا ایک حتمی منظر ہے۔ اچھا، تو ان تین مختلف انجاموں کو جاننے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھانا کیا چاہتی ہے؟ تو اصل پیغام اس سب کا نچوڑ یہ ہے۔ یہ سورت ایک طرح کی وارننگ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ آخرت میں حتمی قدر کا انحصار ایمان اور نیک اعمال پر ہوگا، نہ کہ اس دنیا کی عارضی کامیابی یا حیثیت پر۔ سورت کا پیغام بالکل واضح ہے۔ اصل میں خوش قسمت تو وہ لوگ ہیں جو آج اسی دنیا میں اصحاب الیمین اور سابقون میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ عمل کا موقع وہ تو صرف یہی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ اس متن کے مطابق وہ کیا چیز ہے جو انسان کے حتمی انجام کا فیصلہ کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر شخص کو خود اپنے لیے تلاش کرنا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔